السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں والدین کی عظمت کے حوالہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر آئے جب، تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے سسر ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کا جو دیکھا کہ رویہ، اخلاق، یہ چیزیں دیکھیں، تو پھر ان کو کہا کہ تمہارا خامند آئے تو اس کو کہنا کہ یہ چوکھٹ بدل دے۔ تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ تو جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پھر ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے بلکہ پوچھا کہ بندہ گھر آتا ہے جب، وہ پھر پوچھتا ہے کہ کوئی آیا تو نہیں تھا، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اور تو کوئی نہیں تھا، ایک بزرگ تھے، وہ آپ کا پوچھا، اور جاتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ تو نبی جو ہے وہ اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ پہچان گئے، اللہ کے نبی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس سے پہچان لیا جاتا ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بسا اوقات پوچھ رہے ہوتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پہ اب موجود ہوں گے۔ جب ہم مدینے کی، مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے تو ہمیں خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ یہاں سے گزرے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بانپ لیا کہ وہ میرے بابا تھے، وہ آئے تھے، اور انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے ان کو بٹھایا نہیں، ان کے ساتھ اخلاق یا پھر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو انہوں نے آپ کا بدلنے کا کہا کہ آپ اس کو طلاق دے دو۔ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے، کیونکہ گھر کی حفاظت کرنے والی جو ہے وہ مرد کی پہلی جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس میں تفصیل میں تو علماء جو ہے بتاتے ہیں، جو میں نے علماء سے بات سنی ہے، اس میں کوئی میں توہین کا آنسر بھی نہیں نکالنا چاہ رہا، جسٹ یہ واقعہ بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں کس حد تک والدین کا کہا ماننا چاہیے اور کس حد تک نہیں۔ اصل میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جو طریقہ رائج تھا طلاق کا، ہم تو طلاق ہی کہیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی، ان کو جو ہے اپنے میکے بھیج دیا۔ جب دوسری بار آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر اس وقت جو ہے پوچھا، پھر سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد جو ہے اس جو بہو نے جو ہے کہا کہ آپ بیٹھے، میں پانی پلاتی ہوں آپ کو، آپ کی خاطر سیوا کرتی ہوں۔ بحیثیت بزرگ دیکھ کر انہوں نے یہ ان کے ساتھ رویہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف جو ہے یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے کہا حضرت اسماعیل کو جو ہے میں ملتا جاؤں، اور ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ والد گرامی ہیں ان کے۔ تو پھر جب چلتے چلتے انہوں نے جو ہے یہ کہا جملہ کہ اب اس چوکھٹ کو جو ہے یہ میرا پیغام دے دیجیے گا حضرت اسماعیل کو، جب آئیں تو ان کو کہنا کہ اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھے۔ تو پھر وہ چلے گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کارگزاری پوچھی کہ معمول کے مطابق، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، تو میں نے ان کی خاطر سیوا کی اور بہت بڑی کوشش کی، اور روکنے کے لیے بھی کہا، آرام کرنے کے لیے بھی کہا، تو پھر جاتے ہوئے ایک پیغام دے کر گئے ہیں، کہا کہ جو ہے اس چوکھٹ کو جو ہے سنبھال کے رکھنا۔ تو کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے اور نہیں تھے، میرے بابا جان تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، آپ کے سسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے اس کو آپ نے اس کی قدر کرنی ہے، اس کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، یہ آپ کے گھر کی محافظ ہے، اور اس کا اخلاق جو ہے پہلی سے اچھا ہے۔ تو
अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तो इसी तरह आ जाते हैं आज के दौर के लिहाज से हम जो दीन से वाबस्ता लोग हैं वो अक्सरियत ये मिसाल दिया करते हैं। मेरे मामू जान भी मुफ्ती साहब हैं, मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद साहब आप बहावलपुर, और अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं, मामू जान भी हैं। 2 दफ़ा मामा कहें तो मामा बनता है, मामे का इतना मकाम है। तो चाचा का भी मकाम है, कभी मैं वो भी बयान करूँगा। चाचे का भी मकाम है, ये नहीं कि मामा का है। जैसे बाप का मकाम है तो इसी तरह चाचू का भी मकाम है। तो इसी तरह माँ का मकाम है तो उसमें खाला का भी मकाम है, मामू का भी मकाम है। तो इसी तरह हर रिश्ते की अपनी जगह है। तो फिर जो है हज़रत बात चल रही थी कि हमारे यहाँ जो है जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, जो वालिदैन हैं, वो कहते हैं कि मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद साहब भी फरमाते थे कि बाप की जो कहा मानना है, अल्लाह के बाद उनका मकाम है वालिदैन का। उनका मकाम बताते हुए कहते थे अगरचे वालिदैन कहें अपनी बीवी को तलाक दे दो तो तलाक देने से दरेग न करो। और यहाँ रोक कर एक मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा। मैं कहा करता हूँ कि अक्सरियत जो हैं हम जैसे बदअमल जो वालिदैन हैं, जो अपनी अना के पीछे अपनी बहू को परेशान करते हैं, या फिर इस अना के पीछे जो है वो अपने बेटे को जो है वो गलत पट्टियाँ पढ़ाते हैं और कहानियाँ कराते हैं कि इसको छोड़ दो या फिर इसको तंग करो, ये फ़लाँ करती है फ़लाँ करती है। अब यहाँ पे बात आएगी ला ताअता लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होगी वहाँ पे वालिदैन की बात भी मानना गुनाह है। जब वालिदैन शरीयत के ख़िलाफ़ जो है वो बेटे को या बेटी को कोई हुक्म दें तो वो अगर नहीं मानेगा तो गुनहगार नहीं होगा। तो इसीलिए अगरचे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगरचे आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि वालिदैन जो है वो अगर कहें कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो फिर मैं कहूँगा वालिद जो है बाप हज़रत इब्राहीम जैसा ढूंढ कर लाओ और बेटा जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ढूंढ कर लाओ, तब मैं ये बात मानूँगा। वगरना आज तो यही है कि मैं ससुर की हैसियत से बात करूँ। मैं अगर ससुर हूँ तो मैं अपने बेटे को क्या जो है कहानियाँ कराता हूँ, क्या कराता हूँ कि अपनी अना के पीछे उसको गलत जो है गाइड करता हूँ, ये फ़लाँ करती है, ये फ़लाँ, अपने काम न करने पर या उनका कहा न मानने पर उसको कहे कि तलाक दे दो। फिर यहाँ पे शरीयत ने हुक्म दिया है कि वालिदैन की बात सुनो, और ये मेरे ख़्याल में ये वहाँ पे लागू होगा कि उलमा कराम फरमाते हैं कि जो मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक हो ससुराल के साथ, ससुराल में, तो वो जो तक़वे वाले लोग हैं अगर वो ऐसी चीज़ देखें कि जो खामी है बहू में तो पहले तंबीह करें। अलहदगी में तंबीह करते हैं, बेटे को भी नहीं बताते और हत्ता कि किसी को नहीं बताते, वो अलहदा बैठकर तंबीह करते हैं। 3 बार तंबीह करने के बाद अगर वो मना हो चुकी है तो ठीक है, नहीं हो चुकी तो फिर उसको कहीं जाकर फिर डांट डपट करते हैं। उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके जो हकम में से हैं, चाचा ताई जो है मामा मामू, वालिद वालदा, उनको भाई, उनको जब कहते हैं कि इनको समझाया जाए, समझाने के बावजूद अगर वो नहीं समझती तो फिर शरीयत के मुताबिक जो है उसको समझाना चाहिए। समझाने के बाद अगर आपकी नहीं बनती तो उसको लटकाना नहीं चाहिए, उसको फिर तलाक का हुक्म जो है सादिर होता है। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना होगा कि वालिद वालदा वो किस बुनियाद पे बात करते हैं। वालिदैन की सुने, वालदा की सुने और अपनी बीवी की सुने, फिर अपनी अपनी जगह पे अलहदगी में दोनों को समझाएं।
دونوں کو سمجھاتے ہوئے، والدین کو سمجھاتے ہوئے، ادب کا خیال کرتے ہوئے، مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے، ہاتھ باندھ کر جو ہے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر اس کی شریعت کے مطابق اگر جو ہے وہ کوئی شریعت کے خلاف بات کرتی ہے تو میں اس کو ڈانٹوں، اس کو سمجھاؤں۔ اگرچہ کوئی معمولی بات ہے تو آپ بھی درگزر فرمائیں اور مجھے بھی گناہ گار نہ کریں، آپ بھی گناہ گار نہ ہوں۔ تو یہ رستہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے ماں باپ کی محبت میں اپنی بیوی کو، اپنے گھر کو برباد کر ڈالیں، یہ بات بھی بری ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر گھر ان کے برباد ہوتے ہیں جو ان باتوں کو نہیں دیکھتے، پھر پردیس میں رہتے ہوئے پھر جو ہے وہاں قریب بھی نہیں ہوتے، پھر جو ان کو کہا جاتا ہے ان کی طرف سے، والدین کی طرف سے، وہ پھر مانا جاتا ہے، اس بات کو لیا جاتا ہے، نہ کہ اپنی بیوی کی بات کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منصفانہ طور پہ جو ہے دونوں رشتوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، دونوں رشتوں کو ایک ساتھ اگر نہیں چل سکتے، علیحدگی اختیار کر لیں، پھر اپنے گھر کے ساتھ بھی اچھا رہیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا رہیں۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ اپنے والدین کو کچھ نہ دو تو اس کو بتا کر نہ دو، آپ ایسے بھی دے سکتے ہو کہ پہلے اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ، اس کو دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گھر میں لے آؤ، تو وہاں پہ ذکر ہی نہ کرو۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اگر آپ سسرال کی خدمت کرو گے، اکثر جو ہے داماد کے گھر جو ہے سسر نہیں آتا، اکثریت جو ہے ساس آتی ہیں، تو وہ پھر ملنے جب آتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ جو سلوک کرو گے وہی آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ ہم تو سلوک اچھا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ سلوک ہم برا کرتے ہیں، تو پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے جو ہم نہ کریں۔ تو اسی لیے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن میں اس بات پہ پھر رک کر کہوں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا، والدین جو ہے، والدہ جنت ہے، اور والد جو ہے اس جنت کا جو ہے وہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تو اسی لیے جب جنت میں جانے کے لیے ہمیں دروازے کی ضرورت پڑے گی، دروازے سے گزر کر جانا ہے، نہ کہ دیوار پھلانگ کر۔ اسی لیے ماں کی جو محبت میں والدین کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، زیادہ جو سائیڈ ہے ہم والدہ کی لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنت تب ہی کھلے گی جب دروازہ کھلے گا۔ اس وقت تک تم نہیں جا سکتے جنت میں جب تک کہ دروازہ نہ کھلے۔ دروازے کی بھی حفاظت کرو اور جنت کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اب دنیا میں دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں جو ہے انسان رات کو لیٹ آئے تو دیوار پھلانگنے لگے تو لوگ اس کو چور چور کہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ جو ہے دروازے سے جانے والے بن جائیں۔ تو اسی لیے جب دروازہ نہ کھلے گا تو جنت بھی نہیں کھلے گی، تو باہر ہی بیٹھے رہو گے۔ تو اسی لیے دونوں رشتوں کی قدر کریں، والدہ اور والد کی، دونوں کی، اور والدہ کو بھی چاہیے کہ اگر جو سلوک اپنے خاوند کے ساتھ کرے گی وہی بچے جو ہیں دل پہ لیتے ہیں، دماغ پہ لیتے ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے خدا را اپنی اولادوں کو جو ہے ان باتوں سے بچائیں اور اپنے والد کی جو ہے قدر کرنے والا بنائیں۔ میں اکثر نعت خوان اور علماء حضرات سے سنتا ہوں کہ ماں کی ہوا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے لکھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے، والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ تو ہمیں ٹھیک ہے اس کا مقام ہے، 3 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا ہے کہ والدین، والدہ کا مقام کیا ہے، تو 3 بار جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا مقام بتایا، 4تھی مرتبہ بتایا۔ اس کا مطلب 4تھی مرتبہ جو ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا مقام کم ہے اور اس ماں کا مقام زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک تنبیہ کرنی تھی کہ والدہ کا جو ہے اس کے ساتھ پیار بنسبت والد کے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس نے اس کو جنا ہے، اس نے تکلیف سہی ہے اور بچپنا اس کے ساتھ گزارا،
تو اس کو رسپیکٹ اور اس کو جو ہے اہمیت بتانے کے لیے 3 بار اس کا کہا اور چوتھی مرتبہ جو ہے اس کا بولا۔ جیسے ایک صحابی رسول ہیں، ان کی جو ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہے سکرات کا وقت تھا، تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام جو ہے باقی ان کے ساتھ جو ہے وہ سورہ یاسین اور باقی قرآن پاک سورہ بقرہ یہ پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس وقت اس کی جو ہے روح پرواز نہیں ہو رہی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کارگزاری سنائی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کو، اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا والد زندہ نہیں ہے، والدہ زندہ ہے۔ اس کو بلایا گیا، کہا کہ یہ جو ہے اس پہ آپ ناراض لگتی ہو۔ کہا کہ میں ناراض ہوں، یہ میری نہیں سنتا تھا، 100% جو ہے اپنی بیوی کی سنتا تھا، تو اس لیے مجھے جو ہے ڈانٹتا تھا، مجھے غلط باتیں کرتا تھا، تو اسی لیے جو ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ 3 بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو کہا کہ لکڑی اکٹھیاں کرو۔ صحابہ کرام کو کہا لکڑی اکٹھیاں کرنے کے بعد یہ میں نے واقعہ جو ہے یہ مولانا سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، تو باقی علماء بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، اگرچہ یہ معاملہ جو ہے صادر نہ ہوتا، اگرچہ یہ معاملات صادر نہ ہوتے تو ہمارے لیے جو ہے نمونہ کس بات کا بننا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان سے پوچھا جائے کہ شادی کیسے کرنی ہے، انہوں نے چونکہ شادی نہیں کی تھی، انہوں نے جو ہے والد کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، تو پھر ان کی سیرت میں وہ بات نہیں ہے کہ جب تک جو چیز اپنے سامنے نہ ہو یا پھر پریکٹیکلی طور پہ وہ کر کے نہ دکھائی جائے، امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ کیسے بنے گا۔ تو اسی لیے پھر جب نمونہ بننا تھا تو اسی لیے صحابہ کرام سے یہ اللہ پاک نے یہ باتیں صادر کروائیں۔ تو پھر لکڑی اکٹھیاں کرنے کے بعد جو ہے ان کو کہا گیا، تو ماں کی چیخ نکل گئی۔ یہ طریقہ تھا کہ اس کا ماں کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، تو اس کو میں پگھلانے کے لیے جو ہے یہ طریقہ کار اختیار کروں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پھر لکڑیاں اکٹھیاں کرنے سے منع کر دیا، اس کی روح بھی پرواز ہو گئی۔ یہ والدہ کا مقام ہے، والدہ کی رسپیکٹ ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ صحابی رسول باہر جاتے، اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے کر جاتے، جب واپس آتے تو بیوی کہتی کہ مجھ سے ابا نے، میرے سسر نے جو ہے وہ ادھار لی تھی، تو وہ ابھی واپس نہیں کر رہے، کافی پیسے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے مانگنا چاہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جو ہے جا کر ان کی شکایت بھی کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تم نے جو ہے اس کے پیسے دینے ہیں، اور راستے میں جو ہے عربی میں اشعار کہتا رہا اور روتا ہوا آتا گیا۔ تو جب بیٹھا وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غیب جو ہے مطلع فرمایا، اور فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، باقی کارگزاری بعد میں، پہلے یہ پوچھیں کہ آپ جو اشعار عربی میں پڑھ رہے تھے اپنے تصور میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، اپنی بیٹے کی جو ہے وہ کارگزاری آپ سناؤ۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو مجھے تو بتانا ہی پڑے گا۔ وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں نے تجھے بچپن سے پالا، اور تو روتا تھا ہم بھی روتے تھے، تو جاگتا تھا ہم بھی جاگتے تھے، آپ بیمار ہوتے تو اس سے پہلے ہم بیمار ہوتے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور تو جو ہے تجھے سردی لگتی، ہم اپنے کپڑے اتار کر اپنے آپ کو سردی برداشت کر لیتے، لیکن تجھے سردی نہ لگنے دیتے۔ تو اگر حساب کرنا ہے تو پھر بچپن سے حساب کر مجھ سے، بچپن سے لے کر آج تک اگر کچھ دینا پڑا تو میں دوں گا، اگر لینا پڑا تو میں وہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر میں لوں گا۔ یہ کارگزاری جب سناتا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اشک بار ہیں۔ اور جب یہ بات ختم ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے باپ ہیں تو تو ہے، تیرے باپ ہیں تو تیری دولت ہے، تم اس کی بدولت ہو، اس کی وجہ سے ہو، تیرے باپ دنیا میں نہ آتے تو تم نہ آتے، تو تو بھی اس کا اور تیرا مال بھی اس کا۔ تو یہاں سے جو ہے دھکا دیا اور ان کی جو ہے گود میں لٹا دیا، کہا کہ تم جاؤ، ایسے شخص کی شکایت لے کر آئے ہو جس کا جو ہے اللہ بھی حساب نہیں لینا چاہتے۔ تو اسی لیے والدین کی دونوں کی قدر کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح تلاوڑے میں نہ رکھو کہ ہم جو ہے والدہ کی زیادہ قدر کریں گے، والد کی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی جو ہے ایسی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں جنت ملے اور دنیا میں ہی ہمیں روزی اور رزق، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے دار فانی سے رخصت فرما گئے ہیں اللہ پاک ان کو کروٹ رحمت نازل فرمائے، ان کی کمی کوتاہیوں پر جو ہے نظر ثانی فرما کر اپنی رحمت سے ان کی بخشش کا معاملہ فرمائیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا، گر ماں ہے جنت، گر ماں ہے جنت تو دروازہ ہے اس جنت کا باب۔ دونوں کی قدر کریں، دونوں کی رسپیکٹ کریں، والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔